اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد نحمد و نصلی علی رسول الکریم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ جناب افسر خان صاحب، جناب معظم خان صاحب، معزز اراکین اسمبلی، مجلسی کونسلر، صدور معتمدین، شمع محمدی کے پروانوں، واقف ہے اس بات سے آپ کہ مجلس اتحاد المسلمین احیاء مجلس سے لے کر آج تک اس مقدس مہینے میں یوم القرآن کے جلسوں کا سلسلہ جاری رکھتی ہے، اور حضرت فخر ملت علیہ الرحمٰن نے ان جلسوں کی بنیاد ڈالی تھی، اور آج بھی یہ جلسے اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعاؤں سے ان جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقصد صرف یہی ہے ان جلسوں کا کہ آج کی بھٹکتی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو اگر کوئی تعلیمات درکار ہے وہ تعلیمات قرآنی ہے، اور قرآنی تعلیمات وہی ہے جس کو حامل قرآن نے خود عمل کر کے بتا دیا، اور فرمایا کہ جیتا جاگتا قرآن اگر تم کو دیکھنا ہے تو ذات گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو، جس کا بیٹھنا قرآن، جس کا اٹھنا قرآن، جس کا بولنا قرآن۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شرف، یہ سعادت مسلمانوں کو بخشا کہ ہر نبی کی امت کا مرتبہ ایک طرف، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ ایک طرف۔ یہ مقدس مہینہ عظمت والا، اس میں روزے برکت والے، دہا برکت والا، رحمت والا، دوزخ سے نجات پانے کا دہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی جو امت ہوگی اس امت کو تمام انبیاء کی امتوں پر فوقیت حاصل ہوگی۔ یہی مرتبے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ آج بتائیے، ہر نبی کی امت کا فضیلت والا مقام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، تو اس سے بلند اور بالا مقام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک عابد، ایک زاہد جو اللہ کی ریاضت ایک پہاڑ کے اندر 400 سال سے کر رہا تھا، تڑپ اٹھے موسیٰ اور جھوم کر کہنے لگے کہ پروردگار، یہ شخص ہے تیرا بندہ جو 400 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے، اور اس سے نیک اور متقی زاہد پر تیرا بندہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پروردگار نے کہا کہ موسیٰ تم کو نہیں معلوم، میرا جو حبیب ہوگا اس کا ایک امتی اگر 14 شعبان کی مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے تو یہ 400 سالہ عبادتوں کے برابر میں اس کو اجر و ثواب سے نوازوں گا۔ جب یہ مرتبہ حضرت موسیٰ نے دیکھا تو کہا کہ اے پروردگار، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ مقدس مہینہ ہے جس میں شب قدر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے کے انبیاء کی امتوں کی عمریں 700 سال 800 سال زیادہ ہوتی تھی، اور اتنے طویل عرصے میں ان کے نیک اعمال بھی ہوتے تھے۔ ہماری عمریں کم ہیں، ہم آپ کی امتی ہیں، تو ہم سے برتر وہی ہو جائیں گے، ہم سے نیک، ہم سے زاہد، ہم سے بڑھ کر نیک اور متقی لوگ وہی ہو سکتے ہیں جس کو زیادہ مدت ملی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ان کی عمریں زیادہ تھی، نیکیوں کے لیے ان کو مدت زیادہ ملی، لیکن اے میرے پیارے صحابیوں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہر نبی کی امت پر میرے حبیب کی امت کو فوقیت ہے۔ شب قدر اسی کا ثبوت ہے کہ وہ 1000 برس کی عبادتوں کو ایک طرف، ان کی عمروں سے بڑھ کر تم کو اجر و ثواب سے پروردگار عالم ایک رات کی عبادت میں اپنے انعامات اور اکرامات سے سرفراز کرے گا۔ یہ فضیلت اور ایسی امت کی مصیبت، ایسی امت کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، یہ ناممکن ہے۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات صرف قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے، ہم کو وہی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں آج اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی، سالار ملت کی دور اندیشی نے
اس مقدس مہینے میں عبادتوں اور رمضان کی خوشیوں کو منانے کا آپ کو موقع فراہم کیا، ورنہ مخالف اسلام لوگوں نے تو منصوبہ بنایا تھا کہ پورے مہینے کو کرفیو کی نظر کر دے اور آپ کی عید کو ہوا میں لگا دے اور آپ کو عید منانے کا موقع نہ دے۔ ہم اس شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو پولیس کی گولی سے شہید ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے تھے، کرے ہیں، آج بھی کریں گے، لیکن ان مخالفان اسلام کو بخشیں گے نہیں جنہوں نے ہماری مجلس کی آڑ میں منصوبہ بنایا تھا کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے پورے رمضان کو کرفیو کی نظر کر دے۔ سالار ملت کی دور اندیشی نے، حکمت عملی نے کہا ہم اس کا احتجاج کا بدلہ لیں گے، اس شہید کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن مزید مسلمانوں کی لاشوں کو پھیلا کر ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہم بدلہ نہیں لیں گے۔ آپ بتائیے، نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں تو پتھراؤ کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سورما کو ہم نے دیکھا، کسی کی ہمت نہیں بڑھی آگے بڑھ کر پوچھنے کے لیے کہ ایک روزہ دار نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آیا ہے، آخر کیا بات ہے، پتھر کیوں مانگتے ہو؟ بڑے رواب سے اخبارات تو لکھتے ہیں کہ سنگ باری کی گئی، لیکن اے ایمان والو، تمہارے اندر ایمان کی وہ طاقت و حرارت نہیں ہے۔ ہاں، مجلس اتحاد المسلمین کا صدقہ ہے، اگر قلم میں طاقت ہے تو یہ مجلس کی دین ہے، اگر پتھر پھینکنے میں ہمت تم کو دی گئی تو یہ بھی مجلس کا صدقہ ہے کہ تم نے سازشوں کے ذریعے اپنے اوپر، ہمارے اوپر سنگ باری کی کوشش کی۔ آپ بتائیے، ہم نے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے، کیا بات تھی، کیا ماحول تھا وہاں پر، یہ لیکن ایک سازش تھی، ایک منصوبہ تھا جس کی اطلاع سالار ملت کو مل چکی تھی۔ بتائیے، ہم اگر جلوس میں ہوتے، ہماری موجودگی میں سینوں پر گولیاں ماری جاتی، لاشوں کی انبار بنائی جاتی اور اس کے بعد بدنام ہم کو کیا جاتا کہ مجلس نے آ کر اس کو احتجاج کو ہوا دیا اور شہر کو کرفیو کے حوالے کر دیا۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، یقیناً یہاں کے یوم القرآن کے جلسوں میں بہت کم سینی میں، کم عمری سے میں یہاں پر آتا ہوں، حصہ لیتا ہوں مجلس کے خادم کی حیثیت سے، لیکن کبھی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں رکن اسمبلی کی حیثیت سے اسی حلقے کا MLA بن کر یہاں پر آپ کو مخاطب کروں گا۔ ہاں، یہ سالار ملت کی دین ہے کہ انہوں نے مجھ جیسے شخص کو، میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ساز و سامان ہے، نہ میں کبھی اس کا اہل ہوں، لیکن سالار ملت نے آج مجھے عرش سے فرش پر پہنچا دیا۔ آپ بتائیے، میں آپ کی خدمت کا جذبہ لیتا ہوں، آج سالار ملت نے مجھے MLA بنایا، میں کسی کا محتاج نہیں، کسی کا میں دشمن نہیں، کسی کا میں خلاف نہیں ہے، مجھے فخر ہے میرا بھی کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہاں، اگر دشمن ہے تو وہ دشمن مجلس کا ہے، وہ دشمن ملت کا ہے، اس دشمن کے لیے میں اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجلس سے غداری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بتائیے، آج ایک غریب بچے کو، ایک غریب ورکر کو انہوں نے MLA بنایا، آج یہ ملاقبین یہ کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اس احتجاج میں شامل ہوتی تو اور رنگ ہوتا۔ ہاں، رنگ یہی ہوتا کہ مسلمانوں سے خون سے شہر کو رنگا جاتا۔ ہم نے کمشنر پولیس کو لیٹر دیا، ہم نے دیکھا ہے جو پتھرے مارے ہیں، ہم نے بتایا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ کمشنر صاحب کو مسلمانوں سے اچانک ہمدردی آ گئی، ہم عید کے بعد دیکھیں گے۔ کمشنر صاحب، آپ ہی تو تھے کہ رمضان میں جھرے میں ہنگامہ ہوا تو ہمارے 40 بچوں کو گرفتار کر کے جیل کے اندر عید منانے پر مجبور کیا تھا۔ آج ہماری درخواست پہ کہتے ہیں ہم عید کے بعد گرفتاریوں کا آغاز کریں گے۔ یہ پولیس، فرقہ پرست پولیس، ان کی جرأتیں، ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی، یقین مانیے کہ گجرات کا ایک فرقہ پرست عہدیدار آ کر حیدرآباد میں ہمارے بھائی کو گولی مارتا ہے۔ ہم حکومت سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ ماحول ایسا نہ بنے کہ گجرات کا کوئی آفیسر حیدرآباد کو آئے، پھر یہاں کے لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہاں کے لوگ اس کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ ارے پہلے ہی کیا کم ہے کہ آج ہمارے 40 نوجوان گجرات کی جیلوں میں بند ہیں۔ رمضان کے مہینے میں عید ان کی وہاں پر، بقرعید وہاں پر، محرم وہاں پر۔ ارے یہ نئی حکومت تو ان کو چھڑانے کا وعدہ کی تھی، مزید لوگوں کو گرفتار کر کے بھجانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ حضرات، میں زیادہ حائل ہوئے بغیر آپ کے اور اسد صاحب کے درمیان میں صرف یہی عرض کروں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اور سالار ملت خالص آپ کی حفاظت اور آپ کے مفاد کے لیے، ملت کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔
آج چند اخباروں کو خرید کر یہ کہا جاتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال ہم کو جو کرنا ہے ہم کر کے رہیں گے۔ ہم کسی واقعے پر احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کا جمہوری حق ہم کو حاصل ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ احتجاج کو دوسرا رنگ دینے کی جو مخالفان اسلام کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہم کو ہوشیار اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں اتحاد کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوں، اور اتحاد اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر حضرت فخر ملت علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وہ تمہیں گمراہی کی طرف نہیں بھیجے گی۔ آج وقت کا تقاضا ہے ہم اتحاد کے ذریعے اپنی جماعت کو مستحکم کریں، آنے والے حالات کا مقابلہ کریں۔ ان چند خیالات کے ساتھ آپ سے میں رخصت ہوتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔